الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، ایک اہم بات کے بارے میں مجھے کچھ خیالات آ رہے تھے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں اور اہل علم کی رائے بھی لے لوں، اور علماء کرام اس پہ کمنٹ کریں کہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں علماء کرام کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، علماء اہل سنت کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ لیکن اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ پہلی بار میرے چینل پہ ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے تاکہ مزید ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچیں۔ وہ اہم موضوع اور اہم جو سوالات میرے ذہن میں تھے وہ یہ ہیں کہ ہمارے پڑوسی اسلامی ملک میں حکومت کا نقشہ تبدیل ہو رہا ہے۔ پہلے کوئی اور حکمران تھے، اب حکمران کچھ اور بن رہے ہیں، اور طالبان بظاہر قبضہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسلام کا نام لے کر، امارت اسلامی کا نام لے کر کنٹرول حاصل کیا، سال ہر سال امریکہ کے خلاف لڑے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس لڑائی میں ان کی پشت پر چائنا، رشیا یا کسی غیر اسلامی ملک کا ان کو سپورٹ تھا یا نہیں۔ اگر سپورٹ بالفرض ان کو چائنا اور رشیا کا ہو، اور ان کے مقابلے میں جو بھی اشرف غنی تھا یا جو ہو ان کو امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، تو پھر تو معاملہ برابر ہو گیا۔ اور اگر یہ سپورٹ نہ ہو اور واقعی وہ ایک اسلامی مشن ہو، تو اس میں جو ضروری ایک سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا ہے، ہمارے بعض چینل تو ایسے خوش ہو رہے ہیں، لو یہ قبضہ کر لیا، وہ قبضہ کر لیا، اس کو وارننگ دے دی، پنجشیر والے کو وارننگ دے دی کہ 4 گھنٹے میں سرنڈر کرو، 3 گھنٹے میں سرنڈر کرو ورنہ سارے مارے جاؤ گے۔ ایسے خوش ہو رہے ہیں جیسے جو ہی فتح حاصل کریں گے تو تخت پہ، کرسی پہ ان کو بٹھائیں گے۔ میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ کسی سے اختلاف یا سیاسی نوعیت کا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ اگر یہ کنٹرول کرسی کے لیے ہو، جیسے پہلے بالفرض مان لیا کہ ان کو چائنا، رشیا، کسی غیر اسلامی ملک کا سپورٹ بھی نہیں تھا اور یہ خالی اسلامی جہاد لڑ رہے تھے اور کفار کے خلاف لڑ رہے تھے، تو بہت افضل عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے، اور وہ 20 سال لڑے۔ لیکن وہ لڑائی لڑنے کے بعد کرسی پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے، بلا شرکت غیر کنٹرول حاصل کرنے کہ ہمیں مانو ورنہ ہم ماریں گے، کیا یہ ان کے لیے جائز ہوگا؟ کیا شرعاً اس کے لیے کسی کو قتل کرنا، جیسے یہ میڈیا پہ آخری جو کوئی زور لگا کے بتا رہے تھے کہ وہ پنجشیر والے کو 3 گھنٹے کا الٹیمیٹم دے دیا، 4 کا الٹیمیٹم دے دیا کہ یا تو سرنڈر کرو یا سارے مارے جاؤ گے، ایسے خوش ہو رہا تھا۔ تو وہ بیان کرنے والا، وہ خبر دینے والا، جیسے اس کو فوری بس پھر
صدارت یا وزارت اعظم پر بٹھا دیا جائے گا۔ اب بالفرض اس لڑائی میں کوئی سرنڈر نہیں کرتا، اور یہ لڑائی اس میں کوئی مارا جاتا ہے، صرف ایک ہی مارا جاتا ہے، ہزاروں نہیں مارے جاتے۔ وہاں تو ہزاروں کے مارنے پہ خوش ہو رہے تھے کہ اتنے 3000 ہیں، 6000 ہیں، اگر انہوں نے سرنڈر نہیں کیا تو پھر سارے کے سارے مارے جائیں گے، سارے کے سارے قتل کر دیے جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ بالفرض سارے نہیں مارے گئے، کرسی کی خاطر، حکومت کا کنٹرول حاصل کرنے کی خاطر صرف ایک مارا گیا، اور اگر وہ مارنا ان کے لیے جائز ہو تو پھر تو جائز ہے، اور اگر وہ قتل کرنا وہ اسلامی جہاد نہ ہو، کرسی کے خاطر ہو، تو پھر روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کے قتل میں پوری انسانیت شامل ہو جائے، سارے دنیا کے انسان شامل ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب سب انسان کسی ایک مسلمان کے قتل میں کیسے شامل ہوں گے؟ کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، کوئی دنیا کے کسی کونے میں ہوگا، تو وہ اسی طرح ہوگا کہ قتل کوئی دوسرا کرے گا، قتل دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ہوں گے، اور دنیا کے دوسرے کونے والے لوگ اس پہ حمایت کے طور پر، اظہار خوشی کے طور پر، اور خوشی کے خیالات کے ذریعے، ان کی ہمدردیوں کے ذریعے ان کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر وہ قتل میں برابر کے شریک شمار کیے جائیں گے اور جہنم میں اوندے منہ ڈالے جائیں گے۔ اب مجھے یہ میرے دل میں سوال آ رہا تھا، یہ خیالات آ رہے تھے کہ اس اتنی بڑی جو کارروائی ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ، تو اگر یہ جو لوگ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ آج یہ کر دیا وہ کر دیا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ناحق قتل کیا گیا ہو، اور یہ جو ان کو غیر مشروط اپنی ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، غیر مشروط، غیر مقید، تو اگر وہاں کوئی ایک ناحق قتل ہوگا تو یہ جو غیر مشروط اور غیر مقید ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، کیا وہ اس قتل میں شامل نہیں ہوں گے؟ کیونکہ وہ سامنے والے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا اور مضبوط مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ان کو نہیں مانتے، بالفرض وہ نہیں مانتے، کیا شرعاً ان پہ واجب یا فرض ہے کہ وہ ان کی بیعت کریں گے؟ کیا ان کے پاس کوئی قانون، اسلامی قانون کے لحاظ سے کوئی ایسی اتھارٹی ہے؟ کیا وہ اتھرائز ہیں کہ اس کو جو نہ مانے وہ مارے جائیں، وہ قتل کر دیے جائیں گے؟ کیا پہلے سے کوئی اسلامی خلافت قائم ہے کہ اس کا جو باغی ہوگا تو وہ قتل کر دیا جائے گا؟ اور کسی کا حکومت میں آنا یا پاور میں آنا یہ حقانیت کی دلیل بھی نہیں، اور کسی کے پاس افواج کی طاقت آنا یہ بھی حقانیت کی دلیل نہیں۔ اگر اس طرح ہو، بالفرض میں کسی کو یزید بھی نہیں کہہ رہا اور کسی کو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تشبیہ بھی نہیں دے رہا، لیکن بالفرض جو طبقہ حکومت میں آ جائے اور وہ اسلام کا نام لے اور کوئی اس کو نہ مانے اور اس کو قتل کرے، کیا چند دن پہلے عاشورہ نہیں گزرا؟ کیا محرم الحرام میں عاشورہ کے دن کربلا کے میدان میں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
اور آپ کے خاندان اور سادات کرام کو، خاندان نبوت کو بیعت کے نام پہ شہید نہیں کیا تھا؟ کیا یزید بھی سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا تھا؟ اگر اس کو حقانیت کی دلیل مان لیں کہ یہ زیادہ ہیں، حکومت میں آ گئے، اب ان کی بیعت لازمی ہے، تو پھر کیا اس وقت یزید پوری دنیا پہ وہ حکمران قابض نہیں تھا؟ قابض بھی تھا، اس کے پاس فوجیں بھی تھیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، اگرچہ 72 نفوس اس وقت میدان کربلا میں صرف 72 نفوس ساتھ تھے، لیکن حق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور فتح وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ تو اگر قبضہ کرنے والے، طاقت میں آنے والے، ان کی بیعت لازماً فرض ہو کہ جو نہ مانے تو ان کا مارنا جائز ہو، تو پھر کیا کہا جائے گا شہدائے کربلا کے بارے میں جنہوں نے یزید کو نہیں مانا؟ یقیناً شہدائے کربلا حق پہ تھے، سید الشہداء حق پر تھے، اور انہی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی خدشات تو ہیں کہ حکومت کے لیے زبردستی بیعت لینا ان سے جائز نہ ہو، اور وہ لیتے ہوں، اور اس پر وہ کسی کو ماریں، قتل کریں، اور وہ قتل ناحق ہو، اور اس قتل ناحق پہ کوئی خوش ہو جائے، مثلا کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے کو مارا یا کسی اور کو اس طرح مارا کہ ہماری بیعت کرو ورنہ مارے جاؤ گے، وہ نہ کرے اور مارا جائے، اور یہاں پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی حمایتی اس پہ خوش ہو جائے اور وہ قتل ناحق ہو، تو علماء اہل سنت عاشقان رسول سے سوال ہے، کیا یہ خوش ہونے والا، حمایت کرنے والا، داد دینے والا، حوصلہ افزائی کرنے والا اس گناہ میں شریک مانا جائے گا یا نہیں؟ اگر مانا جائے گا تو پھر کیا محتاط رہنے کا مشورہ نہیں دینا چاہیے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جو لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ امارت اسلامی قائم ہو گیا، امارت اسلامی قائم، اللہ کرے صحیح معنوں میں امارت اسلامی قائم ہو، صحیح معنوں میں قرآن و سنت جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے ہوں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عاشقان رسول پر افغانستان کی زمین تنگ ہو جائے، جیسے پہلے کسی وقت 20 سال پہلے مزارات پہ جانا اور اس طرح کے معاملات میں جو عاشقان رسول تھے ان کو بہت سخت آزمائشوں کا سامنا تھا، اپنا ہی مکتب فکر زبردستی مسلط کیا جا رہا تھا، اور اسی کا اثر پاکستان میں مزارات پہ دھماکوں کی صورت میں، عرسوں پہ دھماکوں کی صورت میں علماء اہل سنت اور مشائخ عظام کو اس بنا پر شہید کیا جاتا تھا کہ ان کے مسلک کے وہ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ تو اگر بالفرض ایسا ہوتا ہے اور وہاں پر اہل سنت کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، تو پھر اس فتح پر خوشی کرنا یہ شرعاً کیسا ہوگا؟ اگر مزارات کو مسمار کیا جاتا ہے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ایک اسی طرح کی فتح، اسی طرح کا جشن، اسی طرح کا اسلامی انقلاب کے نام سے، اسی طرح انقلاب کے نام سے ایک انقلاب ایران میں بھی آیا تھا، ایسا ہی ایک انقلاب خلافت عثمانیہ کے خاتمے پر حجاز میں بھی آیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حجاز مقدس میں جو انقلاب آیا تھا نام نہاد، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات مسمار ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک، اہل بیت اطہار کے روضے مبارک جو جنت البقیع میں تھے، جگہ جگہ مزارات پہ بلڈوزر چلے،
اور عاشقان رسول قتل کر دیے گئے، صلاۃ و سلام پڑھنے کے جرم میں شہید کر دیے گئے، وہ بھی انقلاب اسلامی کہلایا جا رہا تھا۔ ایران میں جب انقلاب آیا وہ بھی اسلامی کہلایا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں آج صرف 2% سنی وہاں پر باقی ہیں اہل سنت کے، حالانکہ اہل سنت کا علاقہ تھا ایران۔ تو کیا یہ انقلاب پہلے انقلابات جیسا ہوگا؟ اگر یہ انقلاب پہلے انقلابات جیسا ہو کہ صرف ایک ہی مکتب فکر اس کو شرعاً قانوناً پورے ملک پہ زبردستی نافذ کیا جائے، یا رسول اللہ نہیں کہنا ہے، صلاۃ و سلام نہیں کہنا ہے، میلاد نہیں منانا ہے، عشق رسول اس انداز سے عشق رسول کا پیغام عام نہیں کرنا ہے، اگر یہ پابندیاں لگ جائیں اور جو لوگ اس فتوحات میں، اس قبضے میں، اس کنٹرول میں غیر مشروط حمایت پیش کر رہے ہیں، تو کیا ان کا یہ حمایت کرنا شرعاً جائز ہوگا یا کوئی شرعی گرفت ہوگی؟ میرے 3 سوالات ہوئے، علماء اہل سنت اگر اس کا جواب دیں کمنٹ کی صورت میں، تاکہ لوگوں پہ کو عاشقان رسول پہ واضح ہو کہ جو یہ غیر مشروط اور بغیر اس کے حمایت ہے، کیا یہ اس میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا بالفرض اس میں ایک قتل ہوتا ہے، اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی ہے ارادتاً، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے دل کے خیالات کے ذریعے، تبصروں کے ذریعے، کیا وہ اس قتل و غارت میں گناہگار ہوں گے یا نہیں؟ اگر اہل سنت پر کوئی دشواری ہوتی ہے اور جن عاشقان رسول کہلانے والوں نے ایسی غیر مشروط حمایت پیش کی ہو، کیا ان پر کوئی شرعی گرفت ہوگی، کوئی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کسی بھی معاملہ میں محتاط رہنا چاہیے۔ کنٹرول وہ حاصل کریں گے، تخت پر وہ بیٹھیں گے، بادشاہ اور وزیر اور صدر وزیر اعظم یہ وہ بنیں گے، مشیر وہ بنیں گے، وزیر وہ بنیں گے، اور خوش یہاں کے لوگ ہو رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خوشی آخرت میں ہمارے لیے نقصان کا سبب بن جائے۔ میری یہ جو ویڈیو ہے صرف اور صرف اس پوائنٹ پہ میں فوکس کر رہا ہوں، اس سے قطع نظر، اس سے ہٹ کے کہ کس نے قبضہ کیا کس سے نہیں، میں اس سے ہٹ کے یہ ایک استفتاء پیش کر رہا ہوں علماء اہل سنت کی خدمت میں کہ جو اس طرح کا غیر مشروط حمایت پیش کر رہے ہیں، وہاں پر اگر قتل و غارت ہو، وہاں بیعت کوئی نہ کرے، اس کو قتل کر دیا جائے، ایک قتل ہوتا ہے 100 ہوتے ہیں، وہاں پر مزارات شہید کیے جاتے ہیں، یا مزارات پہ جانے والے بعد میں شہید کیے جاتے ہیں، یا اس طرح کی پابندیاں لگ جاتی ہیں، تو جو غیر مشروط جن لوگوں نے حمایت کی ہو ان پہ گرفت آئے گی شرعاً یا نہیں؟ اگر گرفت آتی ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، گرفت نہیں آتی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کمنٹ کی صورت میں رہنمائی فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا کوئی بھی فعل اپنی رضا کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔